السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ سامعین کرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت و خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اس بزم میں تحریک آزادی میں علماء دیوبند کا کردار کے موضوع پر لب کشائی کی جرأت کر رہا ہوں۔ لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ باوجود کہ ہم طالبان علوم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن اپنے اکابر علماء اسرہ کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے ناواقف ہیں۔ ہماری نگاہوں سے ہمارے اسلاف کے روشن کارنامے پوشیدہ ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے انہی گوشوں پر اپنی صلاحیت و استعداد اور علم و معلومات کے مطابق روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ برادران ملت، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کا محافظ اور پاسبان بن گئے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے ہندوستان ایک طویل عرصہ تک انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا۔ مغلوں کی کمزوری اور ملک کی بدامنی اور طائف الملوکی کی بدولت ہندوستان کو طور پر غلامی پہننا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا اور یہاں کی آزاد و خود مختار حکومت و عوام کو اپنا محکوم و غلام بنا لیا تھا۔ میں اس طویل تاریخ کے چکر میں نہیں پڑوں گا، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد بلند کرنے والے اور انگریزی سامراجی طاقت سے نبرد آزما ہونے والے مسلم حکمران تھے۔ سب سے پہلے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پرچم جہاد بلند کیا۔ پھر جب پشاور کے بالاکوٹ علاقہ میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المومنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا شہید ہو گئے تو طویل عرصہ تک خاموشی رہی۔ پھر 1757 عیسوی میں پلاسی کا معرکہ ہوا اور شہر بنگال نام سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف عالم جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، مگر اپنے سپاہ سالار میر جعفر کے غداری کے بعد فتح شکست سے بدل گئی۔ ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کے قبضہ اقتدار میں چلا گیا، بہار و بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا۔ پھر جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی گرج سنائی تھی۔ اس مرد خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کی پاک سرزمین سے باہر نکالنے کا عزم کر لیا تھا، مگر اس کے ساتھ غداری کا معاملہ ہوا اور اس کے سپاہ سالار میر قاسم نے غداری کر کے ہندوستان کو صدیوں کے لیے انگریزوں کا غلام بنا دیا اور ٹیپو سلطان مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت پر انگریزی افواج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ برادران اسلام، ٹیپو سلطان کی شہادت نے ہندوستان کی آزادی پر سیاہی پھیر دی۔ پھر بھی آزادی کے متوالے پرچم حریت بلند کرتے رہے۔ نواب احمد واجد علی شاہ کی گرفتاری کے بعد بیگم حضرت محل احمد اللہ شاہ طالب اور جھانسی کی رانی نے انگریزوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اور آزادی کا سودا کرنے کے بجائے دیش کی حریت و آزادی پر قربان ہونا کا وعدہ کیا۔ تاریخ کے ان شخصیات کو یاد رکھا۔ پیدل پہ کی ناکامیوں کے بعد اب ایک اور جماعت آتی ہے، مسجد و محراب کے باسی تسبیح امامہ رکھنے والوں کی جماعت آگے بڑھتی ہے اور پرچم حریت بلند کرتی ہے اور شمع آزادی کا محافظ نگہبان بن کر سامنے آتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں 1857 عیسوی کا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہ علماء کی تحریک تھی۔ شاملی کے میدان میں معرکہ ہوتا ہے اور ہزاروں حفاظ، ہزاروں علماء جذبہ جہاد سے سرشار اور جوش آزادی سے سرمست انگریزوں کے خلاف سرخانہ ہو گئے۔ آخر مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کے بادشاہ پر متفق یہ جماعت دیش کو اپنے لہو کا خراج پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر مشیت الہی کا تو کچھ اور منظور تھا، لہذا یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے، شہزادیاں قتل کی گئی، ہزاروں علماء کو تیغ کیا گیا، سینکڑوں علماء کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی اور ہزاروں مسلمانوں کو برسر عام پھانسی دے دی گئی اور انگریزوں نے دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اگر 1857 عیسوی میں جتنے علماء نے شرکت کی ان میں مولانا محمد
برادران اسلام، تاریخ طویل ہے، وقت کم ہے، مگر سنیے کیا ہوتا ہے۔ 1857 عیسوی کے بعد ایک دور کا اختتام ہوتا ہے تو دوسرے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ 57 عیسوی کے خونی انقلاب کے بعد مسلمانوں پر مذہب و ادب کے جو پہاڑ توڑے گئے اور زوال الحداد کی کیفیت ان پر طاری ہوئی، اس سے ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور دین و مذہب کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں ایک اسلامی مرکز کی شدید ضرورت تھی، لہذا حافظ احمد حسین صاحب، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب، حضرت ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے صلاح و مشورہ اور نگرانی و سرپرستی میں ایک مرکز کی بنیاد رکھتے ہیں اور 1866 عیسوی موافق 12 ہجری میں مرکز علم و فن گلشن قاسمی الہامی انداز میں وجود میں آیا۔ اس کا مقصد ایک طرف ہندوستان میں شمع دین کا روشن رکھنا تھا اور دوسری طرف انگریزوں کے خلاف مجاہدین کو تیار کرنا تھا۔ قال اللہ و قال رسول کی سلام بلند کرنے والوں کے ہاتھوں میں پرچم آزادی دے کر میدان کارزار میں بھیجنا تھا اور دنیا نے دیکھا کہ مسجد چہتا میں انار کے درخت کے نیچے اپنے استاد ملا محمود احمد کے سامنے زاویہ قلم مستحق کرنے والا دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم محمود الحسن سب سے پہلے پرچم آزادی کو بلند کرتا ہے، انگریزوں کے خلاف تحریک چلاتا ہے۔ دنیا نے انہیں شیخ الہند کے نام سے یاد کیا۔ برادران ملت، دارالعلوم دیوبند سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک شروع کی تھی وہ مانگائے بالاکوٹ اور انقلاب 1858 عیسوی کے بعد تیسری سب سے بڑی تحریک تھی۔ اس کو ریشمی رومال کا نام دیا گیا تھا کیونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ افغانستان اور ترکی کی مدد سے ہندوستان میں فوجی انقلاب لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک ریشمی رومال میں ہندوستان کا نقشہ اور افغانستان کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہونے کی راہوں کو نقشہ نگار کے شکل میں افغان بادشاہ کو سمجھایا تھا، مگر یہ رومال ان کے ایک خادم خاص کی جاسوسی کی بدولت پکڑ لیا گیا۔ برادران اسلام، شیخ الہند کے کانے سے کانا ملا کر چلنے والے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا اور ساتھی گرفتار ہوئے اور مالٹا میں استاد کے ساتھ شریک ہوئے، ہندوستان چھوڑ تحریک میں حصہ لیا، انگریزی فوج میں مسلمانوں کی بھرتی کو حرام ہونے کا فتویٰ دیا اور کراچی کے مقدمہ میں کفن ساتھ لے گئے تھے، خطر پوشی شعار بنایا، ہندوستان کے گوشہ گوشہ کا دورہ کیا اور آزادی کی تحریک میں روح پھونک دی اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے تحریک آزادی میں زبردست رول ادا کیا۔ مجاہد ملت مولانا حفیظ الرحمان سبحانی، مولانا محمد میاں صاحب، مولانا حبیب الرحمان عثمانی، مولانا حبیب الرحمان جیلانی، یہ تمام حضرات علماء دیوبند کے حرام دستہ میں تھے۔ جمعیت علماء ہند اور علماء دیوبند نے کانگریس کے شانہ بشانہ آزادی کی لڑائی لڑی ہے، جیل کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، عذاب الایذا کے مزے چکے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو اور دوسرے قومی لیڈروں کو ہیرو بنانے والے ہمارے علماء تھے تو مبارک لگانا ہوگا۔ ان کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا شاہ عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا عبد الباری فرنگی المحلی، مولانا عبد المجید بلایونی، مولانا شوکت علی، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار انصاری، سیف الدین کچھو اور امام الہند فخر ہند مولانا ابوالکلام آزاد اور سینکڑوں جیسے اہم لیڈران، مسلم زعماء اور علماء اسلام کی قربانیوں کو اگر اہل ہند یاد کر لیں تو اور مسلمانوں کو غدار وطن کہنے والے، ان کو فرقہ پرست کہنے والے، دشمن وطن فرقہ پرست اپنے سر شرم سے جھکائیں گے۔ برادران ملت، آخر میں یہی کہوں گا کہ قلت وقت کے باعث علماء دیوبند کے کارناموں کو کما حق وہ بیان نہ کر سکا، مگر اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کے خمیر میں جذبہ حریت اور جوش جہاد پایا جاتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی شان ہے۔ ہمارا توفیق ہے۔